اجل الاجل یا امام زمانہ الاجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہوری کاملے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود بھی جاگیں، دوسرے کو جگائیں۔ میڈیا کے ذریعے ہم یہ کام بہت تیزی سے کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ وقت کے امام کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں، پوری دنیا میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ آیا ہم دنیا میں کر کیا رہے ہیں اپنے امام کے لیے۔ شیطان تو بہت تیزی سے کام کر رہا ہے کہ آیا ہم جاگ چکے ہیں یا ہم ابھی بھی غافل ہیں۔ ہم سب کا اولین فرض ہے کہ ہم اس کام میں بڑھ کر حصہ لیں اور ہر جگہ امام کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کو جگائیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم جس گھرانے سے وابستہ ہیں، محمد و آل محمد، اللہ نے ہمیں جس ہستیوں سے وابستہ کیا، جن عظیم امام اور نبیوں سے ہمیں جس دین پہ خلق کیا، ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو لوگ من گھڑت دین دنیا میں رائج کر چکے ہوتے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ صاحب ایمان ہم کو پیدا کیا اور ہمیں ایسے پیشوا نمائندے رہنما اپنے نور سے خلق کر کے دیے، جن کو اس نے خوبصورت ترین انسان میں ڈھال کے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ان کی زبان کو سمجھ سکیں، جو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین۔ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں کبھی مردہ نہ کہو۔ امام حسین علیہ السلام وہ شہید ہیں۔ امام حسین تنہا نہیں، امام حسین علیہ السلام وہ سلسلہ ہیں جو آدم سے لے کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے قیامت تک سچائی کا یہ سلسلہ جاری ساری اور آخری امام زمانہ عجل فرج تک ہے۔ عزام حق کا نام حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی واحد تمنا ہے کہ مومن کے لیے وہ منزل اعلیٰ ہیں امام حسین، جس کو دیکھ کے مومن مسلسل ترقی کی راہیں طے کرتا ہے۔ مگر افسوس سد افسوس کہ کس بے دردی سے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی دشت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا۔ امت نے کیسا اجر رسالت عطا کیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسین ابن علی، یہ وہ گھرانہ جس کو کس بے دردی سے اجاڑ دیا گیا، کس بے دردی سے کربلا میں لوٹا گیا، اور قاتل خود کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں اندھیرے میں ایک بی بی ویرانے میں جہاں لاشیں پڑی تھیں، کبھی ایک لاش پہ جاتی، کبھی دوسری لاش پہ جاتی، کبھی وقت دریا کی سمت جاتی اور تڑپ تڑپ کے روتی، اور پروردگار آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہیں کہ اے پروردگار، کیا میں نے اپنے حسین کو اس لیے چکی پیس پیس کے پالا تھا کہ اس کو آج اس بے دردی سے شہید کیا، اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ کربلا میں جو ظلم ہوا، آج جو کائنات میں تمام دنیا میں جو اس غم کو منایا جاتا ہے، دنیا ظالمین کے چہرے سے نقاب اٹھائی جاتی ہے، کس طرح کربلا میں ظلم کیا، اور یہ یزیدی آج بھی مقابلے پہ آئے ہوئے ہیں۔ یزید کی اولاد آج بھی زندہ ہے اور چاہتی ہے کہ یزید کے چہرے سے نقاب نہ ہٹے، اس کی فیور میں بولتی ہے کتنے بد نصیب ہیں اپنے نبی کو بھول کر ایک ایسے شرابی کبابی کی حمایت میں اٹھتے ہیں، جس کو خدا نے اتنی عظیم اپنے نور سے ہمارے لیے خلق کر کے بھیجا۔ ہم اس وارث کی تکلیف کو کیوں نہیں محسوس کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ میں تبدیلیاں لاتے کہ امام ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس دنیا سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، امام ہم سے راضی ہو جائے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے؟ جن لوگوں نے امام حسین کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے،
امام آ کر ان کو انجام تک پہنچائیں۔ آج بھی میرے مظلوم امام رو رہے ہیں کہ آج تک بدلہ نہیں لیا ان ظالموں سے۔ کیا ہم صرف رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں عمل نہیں کرنا، ہمیں عمل کے ساتھ رونا ہے، ہمیں اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم غم کے ساتھ امام کا ساتھ دیں گے تو فتح کامیاب ہوں گے، امام جلد آ جائیں گے، امام ان ظالموں سے نجات دلائیں گے پوری دنیا کو۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ہم امام زمانہ کے آنے کی تیاری میرے خیال سے تو ہم نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ہم کر رہے ہوتے تو معاشرے کا وہ حال نہیں ہوتا جو آج معاشرے کا حال ہے، کیونکہ معاشرہ اس وقت بے راہ روی کے اوپر چل رہا ہے اور تمام ہر وہ رسومات ہم نے ایڈاپٹ کر لی ہیں کہ جو کہ کسی بھی طریقے سے امام زمانہ کے آنے کی تیاری کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تمام ہندو رسومات، تمام یہودی رسومات، تمام انگریزی رواج کو ہم نے اپنے اوپر اپنا لیا ہے، چاہے وہ پہننے سے ہو، چاہے وہ اوڑھنے سے ہو، چاہے معاشرے کی کسی بھی طریقے سے اس اینگل سے اس کو آپ جوڑیں گے تو ہم یہودی، انگریز، ہندوانہ ازم، عیسائی ازم اور اس طرف ہم رواں دواں ہیں۔ ہمارے تیاری نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجوہات وہ ہم خود مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہمارے علماء کرام کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم آج اگر کسی مجلس میں اور اگر کسی درس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمیں علماء کرام کی طرف سے صرف ثواب کا بتایا جاتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا اتنا ثواب ہے، اس کام کو کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ اور اس وقت معاشرے میں اگر امام زمانے کے آنے کی تیاری کرنی ہے تو ہمیں اس بات کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کس کام کے نہ کرنے کا کتنا عذاب ہے۔ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہیں گے، اس گناہوں سے ہم بچنا چاہیں گے، تب جا کر ہم اپنی پراپر وے پر آئیں گے جس سے ہم یہ بات کو ثابت کر سکیں گے کہ امام زمانہ کے لیے ہم ان کے آنے کے لیے ان کے منتظر ہیں اور ہم تیاری کر رہے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو ہم یہاں پر بالکل ایک اور نیک ہو کر صف میں کھڑے ہوں گے اور امام زمانہ کے لشکر میں ہم شمار کیے جا سکیں گے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ 1400 صدیوں گزر گئے عزاداری امام حسین برپا ہوتے ہوئے، کیا ہم امام زمانہ جل و فرج تک پہنچ چکے ہیں، عزاداری کا مقصد جان چکے ہیں، یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ 2.25 مہینے ہم عزاداری کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری عزاداری موسٹ پروبیبلی 98% ہمارا جو طبقہ ہے وہ عاشورے کے بعد اپنی عزاداری کے راستوں کو بھول جاتا ہے، سوائے چند ایک تنظیموں کے یا چند ایک انجمنوں کے جنہوں نے 2 ماہ اور 8 دن یا 10 دن عزاداری کو مکمل طور پر جاری و ساری رکھا ہوا۔ اس میں بہت ساری بڑی بڑی انجمن ہیں کہ جو 2 ماہ 10 دن تک اپنے پروگرامز کو کرتی جس سے عزاداری کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ ہمارے قوم کے لوگوں کو دیکھیں تو شاید آپ کو عاشورے کے بعد بہت کم لوگ آپ کو امام بارگاہوں میں نظر آئیں گے، ماں سوائے اس کے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ یا جن کی ایج 60-70 سال ہے، جن کے پاس کوئی اور وقت یا کوئی اور کام نہیں ہے تو وہ مجالس کی زینت بنتے ہیں۔ جو جوان طبقہ ہمارا ہے وہ اب مجالس میں عاشورے کے بعد نہیں دکھائی دیتا، بہت زیادہ سے زیادہ وہ اگر 12 محرم تک آ جائیں تو آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ہمیں کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آتے۔ آج کل کے دور میں جو ذاکرین مجالس پڑھ رہے ہیں، جن میں سے بہت سے تعلق کراچی سے بھی ہے، بہت سے باہر ممالک سے بھی آتے ہیں اور بہت سے لوگ پنجاب سے بھی آتے ہیں، انہوں نے جو مجالسیں پڑھی ہیں اس میں ان کا کسی مولانا کا فوکس ایک خاص ائمہ کرام پر ہوتا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے اوپر میرے نظریے سے بہت ہی کم ذاکرین ہیں جو ان کی تیاری کرواتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کرنے کے لیے باقاعدگی سے پورے 365 دن دروس ہونے چاہیے، درس ہونے چاہیے، جس میں علماء کرام یہ بات کو واضح کرے کہ امام زمانہ آنے والے ہیں، ان کے لیے ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے۔ 10 دن کے ایک مختصر سے عشرے میں مولانا جو آتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، شہزاد علی اصغر، علی اکبر اور واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، اور ایک مختصر سا لمیٹڈ سا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں انہوں نے فضائل کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے مصائب بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت ہی کم کوئی مولانا ہوں گے اکا دکا جو شاید میری نظر سے نہ گزرے ہوں کہ جو امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ پڑھتے ہوں۔ نہیں اتنا سارا محرم جو ہے وہ واقعہ کربلا اور ائمہ کرام بالخصوص 14 معصومین کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے مصائب کے بارے میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ میرا اس بارے میں خیال ہے کہ امام زمانہ کے
ظہور کی تیاری جو ہے وہ 2 مہینے 8 دن کی مجالسوں میں نہیں کروائی جاتی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا قافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، ہم اپنی زندگی میں امام زمانہ کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں امام زمانہ کے متعلق آگہی ہو رہی ہے مختلف حلقے میں، مجلسوں میں اور مختلف پلیٹ فارم سے، تو ہم اپنے زندگی میں ہر وقت اپنے امام زمانہ کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے دوسرے معاملات میں الجھ جانے کی وجہ سے وہ اس طرف، کوئی اپنی معاش کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بچوں کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی اپنے ضرورت زندگی کی طرف لگا ہوا ہے۔ دنیا میں اتنا زیادہ وہ انوائرمنٹ ہو گئے ہیں کہ ان کی توجہ امام کی طرف سے ہٹ گئی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ 1400 صدیوں گزر گئے عزاداری امام حسین برپا ہوتے ہوئے، کیا ہم امام زمانہ جل فرج تک پہنچ چکے ہیں، عزاداری کا مقصد جان چکے ہیں، یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ماشاءاللہ سے ان 2-3 سالوں سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت زیادہ ایسے عالم دین اور ایسے ذاکر ہمارے ممبر پہ آئے ہیں جنہوں نے امام زمانہ کے متعلق بہت اچھی آگاہی دی ہے، جس کی وجہ سے اب بہت چینجنگ ہے ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو۔ اور ان کے ذہن میں جو امام زمانہ کا پچھلے کچھ عرصے میں ایک کانسیپٹ تھا، اس سے زیادہ بہتر اور اچھا کانسیپٹ اب ہے ان کے ذہن میں، اور ان کے متعلق ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے حساب سے پردہ کرنا یا مجلسوں میں باحجاب جانا یا اپنے بچوں کے امام زمانہ کے متعلق گھروں کے اندر گفتگو کرنا، ان کو بتانا کہ امام زمانہ ہم منتظر ہے، ہمیں ان کے انتظار کرنا ہے اور ہمیں ان کے متعلق ہر وقت گفتگو کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے اس دفعہ مجلسوں میں بھی بہت اچھا گفتگو کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی آگہی ہوئی ہے امام زمانہ کے حوالے سے۔ آئیے ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ یا امام زمانہ الاجل یا امام۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا قافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ اس قول کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی جانب بڑھوں، شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے اس عبادت میں شامل کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری، یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کس حد تک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الجل الجل کی صدائیں دنیا کے ہر کونے سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ یہ ہے کہ کیا واقعاً ہمارا کردار اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم زمانے کے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ایک مدرس کی حیثیت سے دوسرے کو نصیحت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہر آدمی اپنا احتساب اس بات سے شروع کرے کہ اگر آج امام زمانہ ظہور فرمائیں تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں بحیثیت سید عمران مہدی نقوی کے امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام بھی کر سکوں؟ اگر یہ سوال ہر انسان اپنے آپ سے خود کر لے تو شاید وہ اپنا احتساب شروع کر دے گا۔ یہی احتساب وہ بنیاد ہے کہ جو امام زمانے کے ظہور کی تیاری کی ابتدا ہوگی۔ حدیث معصوم میں آتا ہے کہ 313 سچے اصحاب ہو جائیں، میں یوں کہوں کہ جیسے 72 کربلا میں تھے، اگر ویسے 313 ہو جائیں تو پھر وارث حسین کا ظہور ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ وہ بھی وقت کے حسین ہیں، انہیں ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ وہ خود انتظار کرتے ہیں حکم خدا کا کہ جب پروردگار عالم کا حکم ہو تو وہ تشریف لائیں، اور حجت کا ایک لقب منتقم کربلا بھی ہے۔ میں اور آپ تو کربلا کو صرف سن کے روتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے روتے ہیں۔ کتنا انتظار ہوگا انہیں اس بات کا کہ ظہور ہو، لیکن وہ تمام شرائط جو پروردگار عالم نے رکھی ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 313 کم سے کم ایسے لوگ دنیا میں ہوں کہ جو اس نعمت کی معرفت اس درجے پر رکھتے ہوں جو حق ہے معرفت رکھنے کا۔ لہٰذا غیبت میں انتظار کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ہر چیز سے بے خبر ہو جائے اور کسی طرح کی کوئی تیاری نہ کرے۔ اس سوال کے جواب میں اختتام میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے پیش امام نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے، تو جو نمازی حضرات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب مسجد میں کہ اکثر نمازی حضرات پہلے بھی آ جاتے ہیں جماعت کی نماز
سے پہلے آ جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں پیش امام کا. تو جو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ خود پیش امام نہیں بن جاتے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صفیں درست کر رہا ہے, کوئی مائک ٹھیک کر رہا ہے, وہ اس زمین کو ہموار کر رہے ہیں, اس ماحول کو ہموار کر رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو اور پیش امام آئے تو ماحول سازگار ہو. ہمیں بالکل اسی طرح اس پوری دنیا کو اپنے کوشش کے مطابق سازگار بنانا ہے کہ جب امام وقت تشریف لائیں تو ہم ان کے ان ناصروں میں مثل حر شامل ہو جائیں کہ جیسے حر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے. ہم بھی ان سے یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی آپ کے منتظرین میں سے تھے, ہم بھی آپ کے سچے انتظار کرنے والوں میں سے تھے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کردار ہو تو حر کے جیسا ہو, کردار ہو تو حبیب ابن مظاہر کے جیسا ہو, کردار ہو تو مسلم ابن اوسجہ کے جیسا ہو. اس لیے کہ انتخاب کی میزان وہی ہے جو حسین کے انتخاب کی میزان ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ 1400 صدیاں گزر گئیں, ہمیں عزاداری امام حسین کرتے ہوئے کیا ہم امام زمانہ جل فرج تک پہنچ چکے ہیں یا پہنچ چکے ہیں؟ ہم عزاداری کا ہم مقصد جان چکے ہیں؟ کیا ہم نے عزاداری کا مقصد پہچان لیا ہے یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. جی یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ کیا 2 مہینے 8 دن جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے, بلکہ میں کہوں یہ بھی کرم ہے ہم پہ امام حسین علیہ السلام کا کہ 2 مہینے 8 دن تک ہماری پوری قوم جو ہے یہ ایک کہنا چاہیے ٹریننگ سیشن جس کو میں کہہ سکتا ہوں ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں کیا وہ اپنی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا ہے. اچھا, اس میں کیٹیگوریکلی دونوں باتیں نہیں کہہ سکتا کہ آیا کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یا یہ کہہ دوں کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. یہ قطعاً جواب دینا اس لیے مشکل ہے کہ جب ہم ایک اوور آل نظر ڈالتے ہیں تو اگر ہمیں کہیں پہ کمی نظر آتی ہے تو ہمیں کہیں کہیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. چونکہ یہ غیبت کا زمانہ ہے اور ہم تمام لوگ منتظرین ہیں, لہٰذا ہر خطیب پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اوپر یہ فرض کر لینا چاہیے کہ اگر وہ 1 گھنٹے کی مجلس کہیں پڑھتا ہے, 60 منٹ کی مجلس کہیں پڑھتا ہے, تو اس میں سے کم 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ اس کے اوپر بات ضرور کرے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا تذکرہ کریں گے مصائب میں, اس کے بغیر تو مجلس ہوتی نہیں. تو ہمیں منتقم کربلا جو اس تمام ظلم کا بدلہ لینے والا ہے اس کے ظہور کی تیاری کرنی چاہیے. یعنی ان مصائب کو بیان کرنے سے پہلے اگر ہم یہ بیان کر دیں کہ دیکھیے جو مصائب ہوئے جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ پیٹتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے, کاش میں ابھی ہوتا میدان کربلا میں. تو اگر ہم اس وقت نہیں تھے تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اب یہ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار کر سکیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وہ عمل مقبول ہے کہ جو آپ کی استطاعت کے مطابق نیک ہو. لہذا ہر ذاکر کے اوپر, ہر خطیب کے اوپر, ہر عالم کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ ذکر کرب والا کریں تو امام زمانہ کے ظہور کی تیاریوں کے حوالے سے ضرور اپنے سامعین کو بتائیں کہ کیا کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ ہم وہ کام کریں تاکہ ہمارے زمانے کا امام جلد از جلد ظہور فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. یزید سمجھ رہا تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اور بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تمام بیویوں کو چادریں چھین کے قیدی بنا کر وہ کامیاب ہو گیا. اور اس نے اس کامیابی کا اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کاش میرے آباء و اجداد دیکھتے کہ میں نے بدر کا اور احد کا بدلہ لے لیا. خدا کی لعنت اس یزید پر کہ اپنے نبی کا یہ اجر رسالت عطا کیا. مگر سلام ہو جناب بی بی زینب سلام علیہ پہ, میری مظلوم بیوی پہ سلام ہو, جنہوں نے دربار میں جا کے یزید کی سلطنت کے پرچے اڑا دیے اور کس بہادری دلیری سے خطاب کیا, خطبہ دیا
کہ یزید کے دربار میں ہلچل مچ گئی. آپ نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عزت دی ہے. بی بی زینب علیہ السلام کا احسان ہے کہ بی بی زینب نے جگہ جگہ شہر شہر امام حسین کا تعارف کرایا اور بتایا یہ باغی نہیں تمہارے رسول کی اولاد ہے جسے یہ قیدی بنا کر لے کے جگہ شہر شہر پھرا رہے ہیں. انہوں نے تمہارے نبی پر جو ظلم کیا رہتی دنیا تک ساری دنیا میں قیامت مچے گی اور ساری دنیا اس غم پر روتی رہے گی اور یہ داغ نہ مٹ سکے گا. اٹھیے انتقام امام زمانہ لینے کے لیے کتنے بے چین ہیں ان ظالموں سے. آئیے امام کے راستے کے ان کانٹوں کو اٹھا لیتے ہیں جو ہماری وجہ سے اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھتے ہیں. امام یقیناً ہم سے راضی ہو جائیں گے. فیڈ بیک دیجیے گا, اجازت دیجیے. خدا حافظ.